الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے اور سورہ اعراف کی تقریباً 40 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا وَلِعُوذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اور وہ ایک دوسرے پر اس بات کو تھوپیں گے کہ ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ تو اس سے مراد مفسرین کی یہ بھی ہے کہ جو لوگ کسی کے پیچھے چلتے ہیں اور اندھا دھند پیروی کرتے ہیں، خود تحقیق نہیں کرتے اور سمجھتے نہیں ہیں بات کو، تو بس دیکھا دیکھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ قیامت والے دن ان کے پیشوا بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے وہ گمراہ ہوں گے اور اپنے پیچھے اور لوگوں کو بھی انہوں نے چلایا ہوگا، تو وہ بھی جہنم کے اندر جا رہی ہوں گے۔ تو پھر وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائیں گے کہ سب کے لیے دگنا ہے، تم بھی تو خود نہیں نا، تم نے کچھ کیا تھا، تو اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا غور و فکر کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے پھر اللہ نے کفار کا ذکر کیا کہ جن لوگوں نے آیات کو جھٹلایا ہے اور تکبر کیا ہے تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور جنت میں بھی وہ داخل نہیں ہوں گے کسی صورت بھی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ آگے جی، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ لہم من جہنم، اور ان کے لیے ہوگا جہنم میں سے، مہاد بچھونا، ومن فوقہم، اور ان کے اوپر ہوں گے، غواشن لحاف، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں یا بدلہ دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں جن لوگوں کا پیچھے ذکر ہوا تھا، تکبر کرنے والے اور اللہ کی آیات سے انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا، جہنم میں سے بچھونا ہوگا، اور ان کے اوپر جو لحاف ہوں گے وہ بھی جہنم میں سے ہوں گے، یعنی ڈھانپنے کے لیے جو کپڑے ہوں گے، یعنی اوپر اور نیچے دونوں طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اور ان کے انجام سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ وعید جو ہے یہ کفار کے لیے ہے اور مشرکین کے لیے، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ، یہ گزشتہ آیت میں اگر دیکھیں تو وہ آیات کو جھٹلانا ان کی علامت ہے اور تکبر کرنا، اور یہ کسی مسلمان کا کام ہو ہی نہیں سکتا کہ آیت کو بالکل جھٹلا دے اور تکبر کرتا ہوا انکار کر دے۔ تو یہ کفار ہی ایسا کیا کرتے ہیں اور مشرکین کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ انجام جو بیان کیا جا رہا ہے یہ بھی انہی کا ہے کہ آگ کا بچھونا ہوگا، نیچے بھی اور پھر ساتھ ساتھ اوپر بھی، اوپر اور نیچے آگ ہی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، یعنی ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر انہوں نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی حدیں پھلانگی اور انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا، تو اس کا جو بدلہ ہے وہ قیامت والے دن پھر ان کو چکھنا پڑے گا عذاب کی صورت۔ آگے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین، اور وہ لوگ جو
آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحاتی اور انہوں نے نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا ہم نہیں تکلیف دیتے کسی شخص کو، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح حسب معمول قرآن مجید میں اپنے اہل ایمان بندوں کا اور کفار کا ذکر اکٹھا کیا ہے آگے پیچھے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اسلوب کو باقی رکھا، جس پر کافی زیادہ بات ہو بھی چکی ہے کئی مرتبہ۔ تو اہل ایمان کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں جہاں پہ اپنے باغیوں کا ذکر کریں اور کفار کا ذکر کریں، تاکہ جو لوگ اللہ کے لیے دنیا کے اندر جی رہے ہیں اور اس کے احکامات کی پابندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مہمانیاں تیار کر رکھی ہیں اور کیا انعام و اکرام ان کے لیے رکھا ہے۔ جس طرح دوسرے لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کے اندر عیش و عشرت کی اور اللہ کی حدیں پھلانگیں اور اس کی آیات کا انکار کیا اور تکبر کرتے رہے، جس طرح ان لوگوں نے ان کا انجام اور عذاب بیان ہوا، اسی طرح اہل ایمان کو بھی ان کے عمل کا جو بدلہ جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور جو انہوں نے نیک اعمال کیے، گویا عمل صالح کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک تو بات ہوگی اہل ایمان کی۔ اب یہ درمیان میں ایک جملہ آ گیا ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی شخص کو بھی، کسی نفس کو بھی اس کی طاقت کے سوا بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور آگے اس جملے کے بعد پھر آگے وہی ذکر چل رہا ہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یعنی یہ جو درمیان میں یہ ٹکڑا ہے کہ ہم طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ بتانا، یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی درمیان میں جنت اور اہل جنت کا ذکر ہو رہا تھا، ان کے اعمال کی وجہ سے نیک عملوں کا ذکر ہوا کہ اس کے بدلے میں ہم یہ دیتے ہیں، تو یہ جنت والے لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ درمیان میں یہ بتانا مقصد تھا کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اس کا بتانا یہ مقصود تھا کہ جنت جانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں اور انسان کے ذمے جو ڈیوٹیز اللہ نے لگائی ہیں کہ یہ اعمال تم نے کرنے ہیں، اس کے بدلے میں جنت ملے گی، تو وہ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے، یہ بتانا مقصد تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ یہاں پر یہ آیا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی بھی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے وہ مطلب اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ہم دیتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری اس آیت میں دے دی گئی، اور یہ اس سے ملتی جلتی آیات جو ہیں قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشخبریوں کی صورت میں بیان فرمائی ہے۔ آگے وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے، ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہوگا، من غل، کوئی کینہ، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وقالوا الحمد للہ، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہماری اس کے لیے رہنمائی کی، وما کننا، اور نہ ہم ہوتے،
لنہ ہم نہ تھے لنہ تدیا کہ ہم ہدایت پاتے لولا ان ہدان اللہ اگر اللہ ہدایت ہمیں نہ دیتا لقد جاءت رسول ربنا اور یقیناً ہمارے رب کے رسول لے کر آئے بالحق کی حق کو ونودو اور انہیں آواز دی جائے گی ان تلکم الجنہ کہ یہی وہ جنت ہے اورثتموہا جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے بما کنتم تعملون اس کی وجہ سے جو تم تھے عمل کیا کرتے. ٹھیک ہو گیا. اب وہی اہل جنت کا ذکر ہوا اور اب ان کی صفات میں سے کچھ صفتوں کا یہاں پہ ذکر ہے. ٹھیک ہے، وہی بات آگے بڑھ رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم ان کے سینوں سے غل کو نکال دیں گے، یعنی کینہ ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دل میں جو ہوگا یہ نکال دیں گے. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے بھی سمجھائی ہے. قرآن مجید میں یہاں پہ اشارہ بھی ہے کہ جو جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری کے اندر. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور وہاں پر وہ ان تمام زیادتیوں کا ایک دوسرے سے قصاص لیں گے جو ان سے ہوئی. یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی تھوڑی بہت آپس میں ناراضگی ہو جانا، کچھ نہ کچھ جو رہ گئیں، شاید وہ جن کی وہ توبہ بھی نہ کر سکے اور ایک دوسرے سے معذرت بھی نہ کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جنت نصیب ہو گئی تو پہلے ان کا وہ کینہ ختم کیا جائے گا اور ان کے دل سے بغض و عناد جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں اس کو نکالا جائے گا. یعنی جنت میں جانے کے لیے یہ شرط ہوگی، پھر جنت میں بھیجا جائے گا. پہلے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کر لیں اور ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل جو ہیں وہ صاف ستھرے کر لیں. یہ جنتیوں کی صفت میں سے ایک صفت ہے کہ وہ وہاں پر کوئی کینہ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں ہوگا، پہلے ہی ان کی صفائی کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ روایت بخاری کی ہے. پھر ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ان کی تفصیل جو ہے نہروں کی وہ سورہ محمد کے اندر آتی ہے اور سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے تحت بھی اس کی تفصیل شاید بیان کر دی گئی تھی. بہرحال نہریں مختلف ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی ہوں گی، میٹھے پانی کی ہوگی، شرابن طہورا کی ہوگی اور بھی. تو پھر ان کا جو کلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ وہاں پر جا کے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے جس نے ہمیں اس جنت کے لیے رہنمائی ہماری کی، ہدایت دی ہمیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو ہم ایسے نہ تھے کہ ہم ہدایت پاتے. یعنی وہاں پر بھی جنتی یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. اور اس طرح ٹھیک ہے، اللہ کے رسول جو ہمارے پاس لے کر آئے وہ حق ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں آواز دی جائے گی، یعنی جواباً جب یہ شکر ادا کریں گے تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یہی وہ جنت ہے جو تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں دی گئی ہے. یعنی یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم اپنے عملوں کی بنیاد پر نہیں آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ لے کر آیا یہاں تک. یہ اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کریں گے کہ تم میرے لیے یہ سب کچھ کرتے رہے اور آج میں نے اس بدلے میں تمہیں جنت دی. کتنی خوبصورت بات ہے. اس کے اوپر کل بھی تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ. یہ تھا ہمارا سبق. اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.